حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ ان کے داڑھی کے بال آنسوؤں سے بھیگ جاتے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ جب آپ جہنم کا، جنت کا تذکرہ کرتے ہیں تب تو آپ اتنا نہیں روتے، لیکن آپ قبر کے پاس کھڑے ہو کے اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر وہ اس منزل سے نجات پا گیا تو اس کے بعد کی منزلیں آسان ہوں گی، اور اگر یہاں سے اس نے نجات نہ پائی تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے بھی سخت ہیں۔ اور کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کبھی قبر سے زیادہ ہولناک چیز کوئی نہیں دیکھی۔ جب ایک نیک انسان کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ اے فلانا، میرے سینے کے اوپر جتنے لوگ چلتے تھے تو مجھے ان میں سب سے زیادہ پسند تھا، اور میں تیرا بہت وقت سے انتظار کر رہی تھی، اب تو مجھ میں آ گیا ہے، تو اب تو میری مہمان نوازی دیکھ۔ اور پھر اس مردے کی نظر اس قبر میں جہاں تک جاتی ہے وہاں تک اس کی قبر اس کے لیے کھل جاتی ہے، زور سے جکڑے گی کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جائیں گی۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ سب کچھ بیان کر رہے تھے تو نبی کریم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو لیا اور اس طرح آپس میں گھسا کر بتایا کہ اس طریقے سے پسلیاں آپس میں گھس جائیں گی، اور پھر اس کے بعد منکر اور نکیر آئیں گے۔ منکر اور نکیر جن کے بارے میں بتایا گیا ہے، ان کی آنکھیں بجلی کی طرح چمک رہی ہوں گی، ان کی آواز گرجتی ہوئی بجلی کی طرح ہوگی، اور ان کے دانت بیلوں کے سینگوں کی طرح ہوں گے، ان کے بال ان کے پیروں تک پہنچ رہے ہوں گے، ان کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے کا فاصلہ بہت زیادہ ہوگا، اتنا زیادہ کہ اگر کوئی شخص ان کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک جانے کی کوشش کرے تو اس کو کئی دن لگ جائیں۔ منکر اور نکیر کے دل میں ذرہ برابر بھی رحم نہیں ہوگا سوائے مومنوں کے لیے۔ منکر اور نکیر ہر مردے کے پاس جائیں گے، اور منکر اور نکیر دونوں کے ہاتھوں میں ایک اسٹیل کا ہتھوڑا ہوگا۔ وہ ہتھوڑا اتنا بھاری ہوگا کہ اگر پوری دنیا کے جن اور انسان مل کے بھی اس ہتھوڑے کو اٹھانے کی کوشش کریں تو اٹھانا تو دور کی بات، اسے ذرہ برابر بھی اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتے۔ منکر اور نکیر جب قبر میں ایک گنہگار شخص کے پاس جائیں گے تو اس طریقے سے جائیں گے کہ اس کے جسم کی ایک ایک ہڈی ٹوٹنے لگے گی، اور ان کے غضب غصے کو دیکھ کر اس شخص پر بے ہوشی طاری ہونے لگے گی۔ منکر اور نکیر ہر مردے سے 3 سوال پوچھیں گے، من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے؟ من نبیو کا، تمہارا نبی کون ہے؟ منکر اور نکیر کہیں گے، پہچانو تم کدھر ہو، ادھر ادھر دیکھو، دنیا کی زندگی ختم ہو گئی ہے اور اب تم قبر میں ہو، ہمیں بتاؤ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اب ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ان 3 سوالوں کے جواب آسانی سے دے دے گا، بلکہ ان 3 سوالوں کے جواب صرف وہی مسلمان دے پائے گا جس نے اس دنیا کے اندر اللہ کی مانی، دین کی مانی، نبی کی مانی، نہ کہ اپنے نفس کی مانی، نہ کہ اپنی خواہشات کی مانی، نہ کہ اس دنیا کی مانی۔ تو اب وہ مومن لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزاری ہوگی، دین کی مانی ہوگی، اپنے نبی کی مانی ہوگی، وہ آسانی سے اس سوال کا جواب دے دیں گے۔ لیکن کافر اور وہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان جنہوں نے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اللہ کی نہیں مانی، وہ اس سوال کا جواب جانتے ہوئے بھی اس سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ وہ لوگ کہیں گے، ہم نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ کیا تم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ اب منکر اور نکیر دوسرا سوال پوچھیں گے، ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے؟ تو اب جو شخص اسلام پر اس دنیا کی زندگی میں عمل کرتا رہا ہوگا اس کے لیے اس سوال کا جواب بہت آسان ہوگا، لیکن وہ مسلمان جس نے صرف کلمہ پڑھا اور پھر اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق نہیں گزارا،
اسلام کے حکم نہیں مانے تو وہ اس سوال کا جواب جانتے ہوئے بھی نہیں دے پائے گا۔ اور اب جیسے جیسے منکر اور نکیر سوال پوچھتے جائیں گے تو ایک گنہگار شخص کا دل خوف سے پھٹتا جائے گا، کیونکہ اس کو اپنی آخری منزل یعنی کہ جہنم، اس کا عذاب، اس کی تکلیف اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی ہوں گی۔ اور اب منکر اور نکیر تیسرا اور آخری سوال پوچھیں گے، من نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے؟ تو اب پہلے کی طرح ایک مومن جس نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات کو مانا ہوگا، ان کی سنت سے محبت کی ہوگی، ان سے محبت کی ہوگی، اس کے لیے اس سوال کا جواب دینا مشکل نہیں ہوگا۔ لیکن دوسری طرف وہ گنہگار مسلمان جس نے اس دنیا میں یہ جاننا ہی نہیں چاہا کہ اس کے نبی کون تھے، اور نہ اس نے اپنے نبی کی سنتوں سے محبت کی اور نہ ان کے احکامات کو مانا، اور وہ اپنے نبی کو فالو کرنے کی بجائے ان لوگوں کو فالو کرتا رہا، ان لوگوں کو رول ماڈل بناتا رہا جن کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، تو اس سوال کا جواب جانتے ہوئے بھی نہیں دے پائے گا۔ اور پھر منکر اور نکیر اس ہتھوڑے سے جو ان کے ہاتھ میں ہوگا اتنی زور سے ماریں گے کہ پوری قبر میں چنگاریاں پھیل جائیں گی۔ اور اب اس شخص سے منکر اور نکیر کہیں گے کہ اوپر دیکھو، اور جب وہ اوپر دیکھے گا تو جنت کے دروازے اس کے سامنے کھل جائیں گے، اور وہ جنت کو دیکھے گا، جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا، اور پھر اس سے کہا جائے گا، اے فلاح، اے اللہ کے دشمن، یہ تیری منزل ہوتی، یہ تیرا مقام ہوتا اگر تو دنیا میں اللہ کی مان کر چلتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی قسم کھائی اور فرمایا کہ اس وقت اس مردے کو جو پچھتاوا ہوگا اس کی زندگی کا سب سے برا پچھتاوا ہوگا، کیونکہ وہ شخص جنت کو خود سے دور جاتا دیکھ رہا ہوگا اور جہنم کو اپنے قریب آتا دیکھ رہا ہوگا، اور وہ جانتا ہوگا کہ اب اس کے ساتھ کیا ہوگا، کیسا برا اور دردناک عذاب ہوگا۔ اس کے سامنے جہنم کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا اور جہنم کی گرمی اور آگ اس کی قبر میں گھستی جائے گی اور اس کے جسم کو جلاتی جائے گی، اس وقت تک جب تک کہ قیامت نہیں آتی۔ اور پھر ان تین سوالوں کے بعد ایک صدا لگائی جائے گی، ایک آواز لگائی جائے گی کہ اس شخص کو جہنم کے کپڑے پہنا دیے جائیں، جہنم کا لباس پہنا دیا جائے۔ اور پھر اس کے بعد اس گنہگار شخص کی قبر میں ایک شخص داخل ہوگا۔ فرمایا وہ شخص بہت ہی خوفناک شکل کا ہوگا، اس کا لباس بہت گندا ہوگا، اس میں سے بہت سخت گندی بدبو آ رہی ہوگی۔ وہ شخص کہے گا، مبارک ہو، مبارک ہو۔ تو وہ گنہگار انسان اس سے پوچھے گا کہ آخر کس چیز کی مبارک؟ مجھے تو یہاں قبر میں عذاب مل رہا ہے۔ تو وہ خوفناک شکل والا آدمی بولے گا، اس مقام کی مبارک، اس تکلیف کی، اس عذاب کی جو تو نے اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے چنا ہے۔ اب وہ گنہگار شخص اس خوفناک شکل والے آدمی سے پوچھے گا، تم آخر کون ہو؟ تمہارا چہرہ میرے لیے بری خبر لایا ہے، تم کون ہو؟ وہ شخص جاتے ہوئے پیچھے پلٹ کر دیکھے گا اور کہے گا، میں تمہارے وہ برے اعمال ہوں جو تم دنیا میں کرتے آئے ہو۔ اللہ نے مجھے جسم عطا کر دیا ہے تاکہ تم دیکھ سکو کہ تمہارے وہ اعمال جن کو کرنے میں تمہیں بہت لذت آتی تھی، بہت مزہ آتا تھا، کتنے بھیانک، بدبودار اور خوفناک تھے۔ اور اب جب وہ گنہگار شخص اس خوفناک شکل والے آدمی کو دیکھے گا، اس گندے لباس کو دیکھے گا، اس گندی بدبو کو سونگھے گا، تو وہ سمجھ جائے گا کہ اب اس کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہے۔ اور پھر وہ چلائے گا، روئے گا کہ اے اللہ، حساب کا دن کبھی نہ آئے، قیامت کبھی نہ آئے، کیونکہ وہ جانتا ہوگا کہ وہاں اس دن اسے جہنم کی گہرائیوں میں پھینک دیا جائے گا، اور جو عذاب اسے قبر میں مل رہا ہے، جہنم کا عذاب اس سے لاکھوں کروڑوں گنا تکلیف دینے والا، اذیت دینے والا ہے۔ اور پھر اس گنہگار شخص کو قبر میں اندھا اور بہرا عذاب ہوگا۔ اندھا اور بہرا عذاب مطلب کہ جو فرشتے اسے ہتھوڑے سے مار رہے ہوں گے وہ نہ تو اس کی تکلیف کو دیکھیں گے اور نہ ہی اس کی چیخوں کو سنیں گے، اور صرف اسے مارتے جائیں گے، عذاب اور سزا دیتے جائیں گے جب تک کہ قیامت نہ آ جائے۔ کہا جاتا ہے کہ جس ہتھوڑے سے اس شخص کو عذاب دیا جا رہا ہوگا، مارا جا رہا ہوگا، اگر وہ ہتھوڑا کسی بڑے پہاڑ پر مارا جائے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے،
اور اس شخص کی چیخوں کو جن و انس کے علاوہ اس دنیا کی تمام مخلوقات سن رہی ہوگی۔ فرمایا کہ 99 اژدہا ایک گنہگار شخص پر چھوڑ دیے جائیں گے جو اسے ڈستے رہیں گے۔ ان سانپوں کا زہر اتنا سخت ہے کہ اگر وہ زمین کو ایک دفعہ بھی کاٹ لیں تو قیامت تک زمین پر کوئی پھل کوئی پودا نہ نکلے۔ دوستوں، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے اور کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔